بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک حادثہ ہوا، فیصل باوٹا صاحب کی پریس کانفرنس میں نے دیکھی نہیں تھی، صرف خبر پڑھی تھی، اور اگرچہ ہمارے ریسرچر نے وہ بھیجی ہے اس کے کنٹینٹس، لیکن وہ بھی بہت مختصر تھے، تو میں نے یہ گمان کیا کہ عمران خان صاحب کی اجازت سے ہی کی ہوگی۔ اگر میں تھوڑا سا غور کرتا تو مجھے سمجھ آ جاتی، مگر جلدی میں تھا اور تھکا ہوا تھا، تو میں نے سمجھا کہ وہ ان کی اجازت سے کیا ہے، تو میں نے اسی نقطہ نظر سے اس پہ بات کی، اگرچہ احتیاط برتی اور اس احتیاط نے بچا لیا۔ تو یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات، اس میں وہ زیادہ تر تو لوگوں نے، ظاہر ہے ایک برادری ہے پوری، کچھ لوگ ہیں جو 15-20 برس سے مجھے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، تو عام طور پہ میرے بارے میں بدگمانی دوست کرتے نہیں ہیں، لیکن 2-4 آدمیوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ سمجھے ہی نہیں بات کو، جو انہوں نے ٹھیک کہا، میں سمجھا ہی نہیں بات کو، میں دیکھی ہی نہیں تھی پریس کانفرنس۔ اور ایک آدمی نے یہ بھی کہا آپ بھی بک گئے، تو خیر کوئی وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو بک گیا ہو اسے فکر ہونی چاہیے، لیکن یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات، آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور یہ تو ایک وقتی بات تھی۔ مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا جنرل مجیب الرحمان سے، جو ضیاء-الحق کے رہے تھے سیکرٹری اطلاعات، مگر عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، وہ پارٹی لیڈرشپ میں نہیں تھے، وہ دفتر میں بیٹھتے تھے، مشورے دیتے تھے، بڑے ذہین آدمی تھے۔ تو عمران خان نے کہا میں 50 برس کا ہوں، 20 سال پہلے کی بات ہے، اور دھوکہ کھا گیا جنرل مشرف سے، یعنی جب وہ جنرل مشرف سے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو ارینجمنٹ آپ کر رہے ہیں مجھے قابل قبول نہیں ہے، اور ان کے سارے آدمی توڑ لیے گئے، اور کچھ پھر خود ہی بھاگ گئے، اور صرف ایک سیٹ جیتے تھے اس وقت خان صاحب، وہ بمشکل جیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں 50 برس کا ہوں اور میں دھوکہ کھا گیا، تو جنرل مجیب الرحمان نے کہا میں 80 برس کا ہوں اور اس کے باوجود میں دھوکہ کھا گیا، بلکہ دھوکے کی بجائے انہوں نے بڑا سخت لفظ استعمال کیا، تو مجھے احمق بنا دیا، اس سے بھی سخت لفظ استعمال کیا۔ تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات، میں نے اس کی وضاحت تو اسی وقت ٹویٹر پہ کر دی تھی کہ بھئی میرا یہ خیال تھا کہ ان کی اجازت سے کیا ہے، مگر میں نے پروگرام کے بعد مجھے چونکہ شبہ تھا، تو میں نے فواد صاحب سے بات کی، تو انہوں نے کہا پارٹی کا موقف نہیں ہے۔ پھر جب میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تو پھر پتہ چل گیا کچھ دیر کے بعد، 1-1.5 گھنٹے کے بعد، کہ ان کو تو پارٹی سے ہی نکال دیا ہے۔ تو وہ ان کی بات کی کوئی اہمیت تو نہیں ہے، وہ تو ایکسپوز ہو گیا فوراً ہی، تمام اخبار نویسوں نے بلا استثناء کہہ دیا کہ انہیں استعمال کیا گیا ہے، اور وہ ایک لاؤبالی آدمی ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ پہلے وہ عمران خان صاحب کو سمجھتے تھے، یعنی جو بھی بات انہوں نے کہہ دی وہ ٹھیک ہے، اور جوش و جذبے سے ان کی وکالت کرتے تھے، اب کچھ اور لوگوں نے ان سے کہہ دیا، اور پھر یہ تو وہ فوراً ایکسپوز ہی ہو گیا معاملہ، اس لیے کہ فوراً ہی نواز شریف صاحب نے اخبار میں سے کو پہلے سے بلا رکھا تھا نواز شریف صاحب نے، اور 5 منٹ کے بعد پریس کانفرنس ختم ہوتے انہوں نے کہا دیا کہ جو کچھ کہہ رہا مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے۔ بھئی آپ تو اس ساری منصوبہ بندی میں شریک ہیں، تو لگتا کیا ہے؟ اور اس سے پہلے ہی، آن ایئر ہونے سے پہلے، ان کی پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے ہی، ایک خاتون اخبار نویس نے اور ایک قریبی ساتھی محترمہ مریم نواز کے، انہوں نے کہہ دیا اس کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ تو یہ غبارہ نہیں ہوتا سیاست، جس 52% جس کی سپورٹ ہو تو وہ غبارہ نہیں ہوتا، وہ سب بندی ہوتی ہے، جتھے داری نہیں ہوتی جیسے وہ کہہ رہے ہیں بعض لوگ۔ تو وہ میرا خیال تھا کہ یہ وضاحت کر دینی چاہیے۔ بہرحال میں نے تو 5-6-7 ٹویٹ کیے اور اپنی پوزیشن بالکل واضح کر دی کہ بھائی یہ میں ایک مغالطہ ہوا تھا، وہ مغالطہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، اتنی دیر کے لیے ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ سوشل میڈیا ہے، دوست ہیں، فوراً ریئیکشن ہونا شروع ہو گیا۔ اور دیکھیے وہ اب مصیبت یہ ہے کہ اتنی پولرائزیشن ہے اور اتنی سازشیں ہیں، درباری سازشیں کو کہا جاتا ہے، اور وہ کچھ سمجھ نہیں آتی کس وقت کوئی کیا کہہ دے گا، کیا کر دے گا، مسائل بھی پیچیدہ ہیں۔ ارشد شریف کا جو واقعہ ہے اتنا بھیانک واقعہ ہے، اور اس پہ میں یہ عرض کروں گا، اگرچہ میری رائے بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، کہ آپ ملزم کا تعین نہیں مجرم کا تعین نہیں کر سکتے، وہ تفتیش ہونی چاہیے۔ اگر یہ تفتیش تو نہیں کرنا چاہتی حکومت، جو 2 آدمی بھیجے ان کے ایک کے بارے میں آئے تو خان صاحب نے کہہ دیا، ہمیں کل رات کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ مسلم لیگ کا پرجوش حامی ہے، نون لیگ کا پرجوش حامی ہے، دوسرے صاحب کے بارے میں کسی نے کوئی رائے نہیں دی، تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے۔ مگر یہ میں نے پوچھا ہے لوگوں سے، وہ کہتے ہیں اگر انویسٹیگیشن کرنی ہو تو پراپر آدمی لگائے جاتے ہیں، اور جن پہ لوگوں کو اعتماد ہو، یہ تو لیپا پوتی کے لیے بلکہ چھپانے کے لیے ہے۔ کشیدگی بہت ہے، بڑی المناک بات ہے۔ پھر میں کہتا ہوں شاید آپ کو میری بات پسند نہ ہے، ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔
کوئی کسی کو ختم نہیں کر سکتا. اس فوج کو ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے. خان صاحب یہی ہیں جب تک زندہ سلامت ہیں, ان کی پارٹی موجود ہے, اور اب وہ پارٹی ایسی بن گئی ہے کہ ہر ایک کو ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور صحت دے چلے جائیں گے تب بھی یہ پارٹی باقی رہے گی. اور موسٹ پاپولر لیڈر ہیں, 52% آخری سروے میں ان کی سپورٹ ہے, اور پی ڈی ایم پلس پیپلز پارٹی کی 32% ہے. تو انہیں روکا تو نہیں جا سکتا. خان صاحب نے بھی بہت تلخی گھولتے ہیں فضا میں, اور ان سے زیادہ ان کے جو حامی اوورسیز پاکستانیز وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ پاکستانی فوج سے کیا اختلاف ہے جی. یعنی آپ پالیسی سے, ایک پالیسی سے اختلاف ہے, اور چند آدمیوں کے بارے میں آپ کی رائے اگر یہ ہے کہ وہ ان کا رویہ درست نہیں ہے تو اس کو وہاں تک محدود رکھیں نا. یہ تو آپ انڈیا کی مدد کر رہے ہیں. جب آپ پوری فوج کو کے خلاف بات کریں گے تو جو سیاچن پہ کھڑے ہیں اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کے, وہاں تو چلے جانا ہی موت کو دعوت دینا ہے. بلوچستان میں ہیں, قبائلی پٹی میں ہیں, دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ, یہ کون سی دانائی کی بات ہے. اسی طرح رانا ثناء اللہ قسم کے جو لوگ ہیں وہ کشیدگی پیدا کر رہے ہیں, وہ جنرل ڈائر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا آپ جنرل ڈائر بنیں گے؟ وہ جنرل ڈائر کا کیا قدرت نے انجام کیا تھا. تو یہ صفاقی سے نہ معاملات چل سکتے ہیں اور اتنی ہیجان سے چل سکتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے صبر, سچائی, صبر اور حکمت. انفیکٹ کہتا ہے کامیابی جو ہے اس کے انحصار سچائی اور صبر پہ ہے, حکمت اس میں شامل ہے. فرعون تک سے تو کہا گیا حضرت موسیٰ سے کہ نرمی سے بات کریں, اس کو خوش اسلوبی سے سمجھائیں. تو یہ اپنا خان صاحب کہتے ہیں کہ اپنا رسول اللہ ہمارے رہنما ہیں, ہمارے لیے نمونہ, مطلب ہم سب کہتے ہیں, لیکن انہوں نے تو کفار مکہ میں سے کبھی کسی کی مذمت اس طرح نہیں کی. سسٹینڈ ایفرٹ ایک. تو اگر نواز شریف صاحب کرتے ہیں, ان کا تو مزاج یہی ہے, زرداری صاحب سازش کرتے ہیں تو سازش کے سوا وہ کر کیا سکتے ہیں. تو کوئی نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے جو خاموشی سے ہو, اور وہ سیاسی پارٹیوں میں اب نہ اسٹیبلشمنٹ کی کیپیسٹی ہے نہ کسی سیاسی پارٹی کی ہے. وہ کچھ غیر جانبدار لوگ ہوں جو سیاست کا فہم رکھتے ہوں اور جو فریق نہ ہوں اور جن کا اعتبار ہو اور جو رازداری رکھ سکیں. ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں ہمیشہ ہر معاشرے میں. بات کریں اور کوئی اصول طے کریں. یہ گالم گلوچ کا میچ بند ہونا چاہیے, الزام تراشی کا. اور مثلا یہ کہا گیا کہ جی وہ تو راتوں کو ملتے ہیں, تو وہ ملتے ہیں تو وہاں تو ظاہر ہے وہ نرمی سے ہی بات کریں گے نا, ان کا ایک مقصد ہے اقتدار کا حصول. اور نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں, مودی کے خلاف ایک لفظ وہ کہتے نہیں ہیں, وہ تو ایک سیکورٹی رسک ہیں. اور کرپشن انہوں نے اتنی کی ہے, کھربوں کی لوٹ مار کی ہے. جب ایک حکمران 100 ارب روپے کی لوٹ مار کرتا ہے تو وہ ہزاروں ارب روپے اس کے ساتھی کرتے ہیں, اور معاشرہ سارا کرپٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ عربی میں کہتے ہیں کہ الناس علی دین ملوک ہیں. یہی زرداری صاحب نے کیا ہے, ان کے وہ مقدمات ہی ختم کر دیے, اور شہباز شریف صاحب کا بھی ختم کر دیا. اس حمام میں کسی کے تن پہ لباس نہیں, حمام میں ہوتا ہی نہیں ہے, سارا ملک حمام بنا دیا, چراگاہ بنا دیا ہے. تو یہ کوئی ہوش کے ناخن لے. اکانومی ہماری خطرے میں ہے, ڈالر کی پرائس بڑھ رہی ہے اور روپے کی قدر کم ہو رہی ہے, باہر سے پیسے کم, اوورسیز پاکستانی پیسے کم بھیج رہے ہیں, درآمدات کم ہو گئی ہیں, برآمدات کم ہو گئی ہیں. اور درآمدات کا کم ہونا اور بھی خطرناک ہوتا ہے. اس کا مطلب کام نہیں ہو رہا, سرمایہ تجوریوں میں سمٹ گیا ہے یا ملک سے باہر جا رہا ہے. اور اسٹاک ایکسچینج کی حالت خراب ہے. اللہ نہ کرے, اللہ کرے میرا اندازہ غلط ہو, تو سری لنکا بننے کی طرف آپ جا رہے ہیں. بات کرنے کے سوا, مفاہمت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. فرمایا الصلح خیر, بھلائی صلح میں ہوتی ہے. آپ یہ تو ویسے جو اقتدار کی جنگ ہے, یہ جو سسٹم ہے, اس میں ہمیشہ اقتدار کے بھوکے آئیں گے اور وہ ہمیشہ ہیجان کا شکار ہوں گے اور ایک دوسرے کی تدفین پر تلے ہوئے ہوں گے. کوئی کسی کو دفن نہیں کر سکتا. بھٹو کی موت سے ہم نے کیا سیکھا, مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے ہم نے کیا سیکھا. اور خان صاحب کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اقتدار میں آئیں گے تو یہ کانٹوں کا تاج ہے. انہیں بے چینی نہیں ہونی چاہیے, انہیں تیاری کرنی چاہیے پرائیویٹائزیشن کی. پولیس, عدلیہ, ایف بی آر, پٹوار, انڈسٹریلائزیشن, ایگریکلچر کو ماڈرن کرنا ہے, سول سروس کو ٹھیک کرنا ہے, تو وہ اس پہ کام کریں. میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ شیر شاہ سوری نے ایک دن میں تو نہیں کر لیا تھا, وہ حکمران بننے سے پہلے سارا منصوبے اس نے بنا رکھے تھے. ڈاک کا نظام, بندوبست اراضی, قلعے, افواج کی تشکیل, لا اینڈ آرڈر, ہر چیز کے لیے تیاری کی ہوتی ہے. انہیں تیاری کرنی چاہیے. یہ اس ہیجان سے کسی کا ملک کا نقصان ہے, ان سب کا اپنا بھی نقصان ہے. تو یہ نیشنل ایک ڈائلاگ شروع ہونا چاہیے. اس کے سوا ہر آدمی اٹھتا ہے اور ہر چیز پہ ججمنٹ دیتا ہے. اب یہ جو ارشد شریف صاحب کا معاملہ ہے,
جو ایک اس قوم کو نئے ہیرو ملے ہیں اور جینون طور پہ وہ ایک ہیرو ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ سچائی کے متلاشی تھے اور اپنی جان خطرے میں ڈال کے، میرا گمان یہ ہے کہ زیادہ امکان میں کہہ رہا ہوں، یقینی نہیں کہہ رہا، کہ سمگلروں کو کوئی گروہ ہے، اس لیے کہ سمگلر تو نہیں چھوڑتے اس آدمی کو جو ان کے راز فاش کر دے، کہ ان کی اربوں خربوں کی آمدن کا انحصار ہوتا ہے اسی پر کہ وہ ان کے معاملات چھپے رہیں۔ لیکن دوسرے آپشنز بھی ہیں، وہ تو سب کو دیکھنا پڑتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہے، کس وجہ سے وہ ملک سے باہر گیا ہے، حکومت کا کیا ہے، اور سب سے یہ ہے کہ لیپا پوتی کون کر رہا ہے۔ لیکن آپ ججمنٹ نہیں دے سکتے جب تک تفتیش نہ ہو، اور تفتیش تو ہوگی، انٹرنیشنل میڈیا کرے گا، وہاں کا کینیا کا میڈیا کرے گا، پاکستانی میڈیا کرے گا، سچائی تو نہیں چھپ سکتی، وہ کتنی کوشش کر لے۔ تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کریں، غور کریں، سوچیں۔ یہ جو اپنا اس قدر جذبات کا شکار ہو کر اگر لاکھوں کروڑوں آدمی چیختے رہیں گے، اس سے فائدہ نہیں ہوگا، ملک کا خرابی پیدا ہوگی، بڑھتی چلی جائے گی، بحران گہرا ہے۔ جب مصیبتیں زیادہ ہوتی ہیں، بحران بڑا ہوتا ہے، تو زیادہ تحمل کی، زیادہ غور و فکر کی، زیادہ صبر کی، زیادہ حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے دن بس اتنا ہی، خدا حافظ انشاءاللہ۔